گرین سیڈز اینڈ آئل مرچنٹس ایسوسی ایشن رجسٹرڈ حیدرآباد اور حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے اشتراک سے اور حیدرآباد چیمبر کی فوڈ سب کمیٹی کے چیئرمین چودھری محمد اسلم کی کاوشوں سے ٹاور مارکیٹ پر واقع ہال میں اشیاء خوردو کی کوالٹی اور فروخت کے مقام کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سندھ امتیاز علی بڑوں نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض عزیر خان زئی نے انجام دیے۔ اس موقع پر حیدرآباد چیمبر فوڈ سب کمیٹی کے چیئرمین چودھری محمد اسلم نے خطبہ استقبالیہ اور سپاسنامہ پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سندھ امتیاز علی بڑوں نے کہا کہ آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی۔ 11 ماہ سے سندھ فوڈ اتھارٹی حیدرآباد میں عوام الناس کو مہیا ہونے والی اشیاء کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ جلد ہی حیدرآباد شہر میں کھانے کی اشیاء اور فروخت کے مقامات کو صاف ستھرا بنائیں تاکہ عوام بہتر غذا کھا سکیں۔ آج کے اس سیمینار کے توسط سے میں یقین دلاتا ہوں کہ کھانے کی اشیاء کے متعلق اگر کوئی بھی ملاوٹ کرے گا اور جو اس جرم میں ساتھ دے گا، سب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر تاجروں کی جانب سے مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے اور تاجروں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، مگر تمام تاجروں کو چاہیے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ تعاون کریں، اپنے کاروبار کو بہتر اور محفوظ بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو تاجر مثبت انداز میں کام کر رہے ہیں انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور جو قوانین سے ناواقف ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ قوانین کو جان کر بہتری لے کر آئیں اور ایک صحت مند معاشرے کے کردار میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے پروجیکٹر پر تمام شریک تاجر برادری کو سندھ فوڈ اتھارٹی کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ حیدرآباد چیمبر کے صدر دولت رام لوہانہ نے ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سندھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے ادارے اور تاجروں کے درمیان ہم آہنگی کا ماحول قائم ہوا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ تاجروں کو قواعد و ضوابط سے آگاہی فراہم کی جائے اور جو تاجر ناواقف ہیں ان کے ساتھ نرمی برتی جائے اور انہیں اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے وقت دیا جائے۔ تقریب میں ڈائریکٹر حیدرآباد سندھ فوڈ اتھارٹی امجد علی چانڈیو، سلیم الدین ارائیں، عابد میاں دہلوی، نعیم شیخ، جلال الدین قریشی، جینیفر اندلیب، راحت حسین، فہد میاں، راہیل احمد، سنم کلہوڑو، علی حمزہ، جے کشن، گرمکھ داس، شان سہگل، یاسین خلجی، اکرم انصاری، سعید احمد، فاروق گلزار، سید دانش، غلام رسول، مس اریبہ، عبدالرحمن شیخ، شاکر ارائیں، اختیار ارائیں، ڈاکٹر بینش دیوی داس، ڈاکٹر عبدالجبار، فاروق سبحانی، محمد ندیم، نوید محسن، سکندر علی، سلیم الدین قریشی، شریف پنجانی، معیز عباس، فاروق جیلانی، رمیز الدین سمیت تاجر برادری اور مختلف تاجر تنظیموں کے نمائندگان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمانان کو اجرک سندھی ٹوپی اور پھولوں کے ہار بھی پیش کیے گئے۔ آج کا پروگرام جو تھا وہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہم نے انوائٹ کیا تھا، کیونکہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کافی فعال ہو چکی ہے اور فعال ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے حیدرآباد کے جتنے بھی تاجر ہیں خوف میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کبھی بھی ایسا سیشن ہوا نہیں تھا جہاں پہ ان کا ڈائریکٹ لنک ہم کر رہے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بھی ان کے آفیشلس ہیں، ان سے ڈائریکٹ ہم ان کی گیٹ ٹو گیدر کرائیں جہاں پہ وہ اپنے ایشوز بتائیں کہ ان کے ایشوز کیا ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان جو ہے ان کے ڈائریکٹر آپریشن امتیاز ابڑو صاحب ہمارے یہاں موجود تھے۔ بڑا اچھا ان کا سیشن رہا ہے، انہوں نے بڑا سافٹ کارنری یہاں پہ بریفنگ دی ہے، اور ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تو کراچی سے آئیں، جو آپ کی حیدرآباد کی ٹیم ہے جو امجد چانڈیو صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ کم سے کم کہا جائے کہ حیدرآباد کے تاجروں کو اتنی سختی نہ بھرے، کم سے کم ان کو ایجوکیٹ کرے، 1 مرتبہ جائے، 2 مرتبہ جائے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے تاجروں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 1960 سے لے کے بلدیہ کے پاس یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا،
جس کی وجہ سے وہ فعال نہ ہو سکا. آئی ڈونٹ نو وائی, اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن 1960 سے لے کے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کسی بلدیہ کے پاس تھا, جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ نہ ہو سکے. اب جو 2017 کا نیا ایکٹ بنا ہے سندھ فوڈ اتھارٹی, اب آپ امیجن کریں گے 60 سال کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے جس پہ ہمارے تاجر آلریڈی رن کر رہے ہیں. 60 سال کا اسٹرکچر کا 2 دن میں تو ہم نہیں کر سکتے اس کو. ظاہر ہے سلولی اس میں امینڈمنٹ ہوگی, کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں لانی پڑیں گی, کچھ کم کرنی پڑیں گی. لیکن سب سے اچھی چیز جو آج ہوئی ہے, کم سے کم حیدرآباد کے تاجروں یہ خوف تھوڑا دور ہوا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی بھی ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہم پہ کوئی فورسلی نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے آ رہے ہیں, ہمیں بتانے آ رہے ہیں. آپ کے توسل سے میسج بھی دینا چاہتا ہوں حیدرآباد کے تاجروں کے کہ جب بھی کوئی فوڈ اتھارٹی اگر آپ کے پاس آتی ہے آپ اسے گھبرائیں نہ. یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو کوئی فورس کرنے نہیں آ رہے ہیں. لیکن اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کے پاس کمپلائن کر چکے اور آپ نے کمپلائنس نہ کی تو یہ آپ کا فالٹ ہے. تو کچھ آپ کو بھی چیک کرنا ہے. کچھ چیزیں یقیناً 100% ہم نہیں کر سکتے. ان کی پوری جو لسٹ ہوتی ہے 20 ڈپارٹمنٹ 20 ان کی لسٹ ہے, جو کاغذات کی لسٹ ہے جو ہمیں کرنا ہے. یقیناً ہر تاجر نہیں کر سکتا, لیکن ہر تاجر اگر 2 چیزیں کر لیتا ہے, 4 چیزیں کر لیتا ہے, 5 چیزیں کر لیتا ہے, تو میں ان کو انشور کرتا ہوں کہ آپ کو سندھ فوڈ اتھارٹی آپ کو تنگ نہیں کرے گی. اگر ایسا سلسلہ ہے تو ہمارا چیمبر کا نمائندہ بھی ان کے ساتھ ہم نے انشور کر دیا ہے. ان کا جو ایکٹ بنا ہے اس میں یہ بھی طے ہے کہ آپ نے جس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, جس سٹی میں آپ جائیں گے, وہاں کی جو بھی لسٹڈ ٹریڈ باڈی ہے اس کا نمائندہ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے آج انشور کر دیا ہے, وہ ان کا ایکٹ ہے جو ہم نے ان کو آج بتایا ہے کہ آپ کے ایکٹ میں موجود ہے, لہٰذا انہوں نے انشور کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب بھی حیدرآباد جائیں گے کسی کے پاس تو ہمارا حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کا نمائندہ ان کے ساتھ ہوگا, جو سافٹ کارنر آپ کو رکھوائے گا. آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ نے بھی کرنی ہیں. آپ کے بھی بچے ہیں, ہمارا حیدرآباد ہے, سب چیز آپ بھی کھاتے ہیں اسی ہوٹلوں میں, ہمارے بچے بھی جاتے ہیں, تو کچھ چیزیں آپ کے اوپر بھی آتی ہیں. تو برائے مہربانی میری بھی آپ سب سے یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہمارا اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز گرین سیڈز آئل مرچنٹس ایسوسیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا. میں آج مبارکباد دینا چاہوں گا چودھری اسلم صاحب کو, جو ڈائریکٹ کنوینئر ہے سب کمیٹی فوڈ کے حیدرآباد چیمبر سے. آج ہمارے پاس ڈائریکٹر سندھ امتیاز اکبر صاحب موجود تھے اور ان کے ساتھ حیدرآباد کے ڈائریکٹر امجد علی چانڈیو صاحب موجود تھے. یہاں تاجروں نے ان کے سامنے اپنے مسائل رکھے کہ کیا ان کو دشواریاں ہیں جو ان کے اوپر فائنز ہو رہے ہیں اور کس قسم کے جو ہے معاملات ہیں جس کی روک تھام ہونی چاہیے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ٹھیک ہے ہم کھلا آئل بیچتے ہیں, چائے کی پتی بیچتے ہیں, مسالہ جات بیچتے ہیں, لیکن اس کی جو ہمیں فراہمی آ رہی ہے پیچھے سے اس کی کیا روک تھام ہے. اجینو موتو دیکھیں یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ جو ہے پکڑے لوگوں کو. یہ جو باہر سے بارڈر سے اسمگل ہو کے یہاں پہ مال آتا ہے اس کے لیے ہماری جو لا اینڈ سیکورٹی فورسز ہے, جس میں ہماری ایکسائز ہے, پولیس ہے اور جو حکومت ہے, وہ کس بنیاد پر کام کر رہی ہیں. کیا جو ہے وہ اس کا نیم البدل ہوگا کہ ان کو روکا جائے. چھالیاں فنگس والی چھالیاں آتی ہے, گٹکا ممبوری جو بنتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے باہر سے آ رہی ہے, وہ کس طریقے سے اس میں آپ کی لا اینڈ سیکورٹی فورسز بھی ملوث ہے. اور ایکسائز پولیس کو بھی میں کہوں گا وہ بھی رشوت لیتی ہے اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ٹرانسپورٹ مافیا بھی اس میں ملوث ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتی ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تاجر برادری مل گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور کام کریں گے. ہماری یہی درخواست ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے کہ سلولی اپنا ورک کرے, لوگوں پر فائن کریں اور فائن جو ہوتا ہے اس پر ہلکا ہاتھ رکھے. شکریہ. جزاک اللہ جی کہ آپ نے ہمارا پوائنٹ آف ویو جانا. آج ہم حیدرآباد میں چیمبر آف کامرس حیدرآباد اور گرین سیڈ آئل ایسوسیشن کی دعوت پہ مدعو تھے تاکہ انہوں نے ایک بڑا اچھا قدم لیا ہے کہ ایک آگاہی سیمینار ان لوگوں کی ریکویسٹ پہ ارینج ہوا تھا اور ان لوگوں نے ارینج کیا ہے جہاں سندھ فوڈ اتھارٹی نے آ کے لوگوں کو وسیع تر مفاد میں آگاہی دی ہے, جہاں تقریباً کوئی 22 ایسوسیشنز تھیں اور 22 ایسوسیشن کے تھرو جو گورنمنٹ کا میسیج تھا بڑا وائڈ اور اوپن وہ عوام تک پہنچا ہے اور آپ لوگ کے تھرو بھی پہنچے گا. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ ایسوسیشن یہ لوگ حیدرآباد کے لوگ اور حیدرآباد کی ایسوسیشن ہمارے ساتھ مل کے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہے, جو آپ کے اور ہمارے مفاد میں ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے تحت کھانے کی چیزوں کو فراہمی کو یقینی بنانا. اور اس پہ بڑا واضح ہے سندھ فوڈ اتھارٹی کا اپنا قانون ہے اور ایسوسیشنز کا میں مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں آن بورڈ رکھا اور ہمیں بھی بالکل قدر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں.
میں اس میں بڑا زبردست کوشچن پوچھا ہے آپ نے. میں اس میں یہ بتاؤں کہ ان کو ایگزمپشن, فیس کی ایگزمپشن ہے, مگر ان کو لائسنس ضرور لینا ہے, کیونکہ وہاں آپ سے اور ہم سے زیادہ میرا خیال ہے جتنے ان کاروباری لوگوں سے یا ہم جتنی انسپیکشن کرتے ہیں ایک ہوٹل سے جا کے جتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ غریب غربے وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں, اور رسک فیکٹر وہاں زیادہ ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ذمہ داری ہے اور اس کو لائسنس لینا ہے, ضرور لینا ہے. ہاں ان کی فیس ایگزمپشن ہے کیونکہ وہ فلاحی ادارے ہیں تو ان کی فیس کی ایگزمپشن ہوتی ہے.